عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں دعویٰ کیا خدائی کا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں ورس نمبر 28 میں میرے والد میرے سے مہان ہیں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 میں میرے والد سب سے مہان ہیں. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں شیطان کو بھگاتا ہوں خدا کی مدد سے. I cast out devil with the spirit of God. Gospel of Luke chapter number 11 verse number 20 میں I with the finger of God cast out devil. میں اللہ کی مدد سے شیطان کو بھگاتا ہوں. ان نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہی نہیں. ان نے کلیئرلی کہا ہے گاسپل آف جان چیپٹر 5 ورس نمبر 30 میں چیپٹر 5 ورس نمبر 30 میں I can of my own self do nothing. As I hear I judge and my judgment is just. For I seek not my will but the will of my Father. میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. جس طریقے سے میں سنتا ہوں اس طریقے سے عدل کرتا ہوں اور میرا انصاف صحیح ہے. Whatever I hear I judge and my judgment is just. For I seek not my will but the will of my Father. کیونکہ میں اپنی رضا سے کچھ نہیں کہتا ہوں, جو اللہ کی رضا ہے وہ میں کرتا ہوں. اور کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں اپنی رضا, اسے کہتے ہیں مسلم. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. اور اگر ہم دیکھتے ہیں دا کیتھولک کیٹیکزم, جو چرچ کا ہوتا ہے کیتھولک کیٹیکزم, اس کے اندر کہا گیا ہے اباؤٹ ٹرینٹی, دا فادر از اے پرسن, دا سن از اے پرسن اینڈ دا ہولی گوسٹ از اے پرسن. دے آر 3 پرسن بٹ 1 پرسن. جو جملہ لکھتے کہ ہم 3 خدا نے خدا میں مانتے 3 ڈفرینٹ پرسن میں, یہ کیتھولک Catechism میں the father is a person, the son is a person and the holy ghost is a person, but then 3 person than 1 person. آدمی ایک, آدمی 2, آدمی 3, بٹ 3 آدمی نے 1 آدمی. یہ کیسی زبان ہے؟ ہم ایک خدا 3 آدمیوں میں لیکن 3 نے 1 ہے. جب کوئی عیسائی فادر کے بارے میں سوچتا ہے اس کا ایک تصور ہوتا ہے ذہن میں, جس طریقے سے سینٹا کلوز بیٹھا ہوا ہے فلک کے اندر اور اس کا فٹ سٹول ہے ارتھ, یہ پرتھوی اس کا فٹ سٹول ہے. جب فادر کے بارے میں سوچتا ہے ایسا تصور اس کے دماغ میں ہوتا ہے, لائک سینٹا کلوز کائنات میں بیٹھا ہوا ہے یونیورس میں ود ارتھ ایٹ دا فٹ سٹول. جب وہ سوچتا ہے سن, اس کے بارے میں ایک تصور آتا ہے, a very handsome man, tall handsome man with blue eyes, somewhat like Jeffrey Hunter who acted in the film The King of Kings. جس طریقے سے جیفری ہنٹر نے ایکٹنگ کیا تھا, ایک پکچر آئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, کنگ آف کنگز, گورا آدمی, ٹال, ہینڈسم, خوبصورت, نیلی نیلی آنکھیں, اس کا تصور ہے. جب وہ سوچتا ہے ہولی گوسٹ اور اسپرٹ, وہ سوچتا ہے جس طریقے سے ایک ڈو, ایک پرندہ آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس when he was being baptized, یا the feast of Pentecost, اسے کہا گیا اسپرٹ. اس کے 3 تصور الگ تصویر رہتے دماغ میں. جب ہم پوچھیں گے آپ جب ٹرینٹی کے بارے میں سوچتے آپ کے کتنے تصویر ہے, کتنا تصور آپ کے دماغ میں, تو وہ کہیں گا 1. وہ جھوٹ بول رہا ہے. 3 علیحدہ الگ ڈفرنٹ تصور ہے. جب فادر کا سوچتا ہے he has a different picture. When he thinks about the son he has a different picture. When he thinks about the spirit he has a different picture. 1 + 1 + 1 3 ہوتا ہے, 1 نہیں. Hope that answers the question. ایک سوال جوزف نورونا کا ہے. وہ پوچھتے ہیں عیسیٰ مسیح تو بائبل میں کہتا ہے کہ میں ابراہیم سے پہلے ہوں, تو پھر وہ خدا کیسے نہیں؟ بھائی نے جو سوال کیا انہوں نے بائبل کا حوالہ نہیں دیا. وہ ذکر کر رہے تھے گاسپل آف جان کے بارے میں چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 58, جہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں I am before Abraham. اور اس سے کچھ عیسائی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا. کیوں یہ کہنا چاہتے؟ ان کے 2-3 وجہ ہیں. اگر ہم اس کی معنی لیتے I am before Abraham,
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم سے پہلے تھے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم جب دیکھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے بائبل میں ان دا بک آف جرمایا چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 5 میں لکھا ہے کہ گاڈ کہتے ہیں جرمایا سے کہ I knew you before I sanctified you in the womb of your mother and before you were born I have sanctified you and sent you as a prophet to the nation. اس کا مطلب کہ خدا کے علم میں سارے انسان تھے. سارے انسان اس دنیا میں آنے کے پہلے خدا کے علم میں تھے. عیسیٰ علیہ السلام آنے والے وہ بھی خدا کے علم میں تھا. ابراہیم علیہ السلام آنے وہ بھی خدا کے علم میں تھا. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے. لیکن وہ اور ایک حوالہ دیتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتے ہیں فیرو کے پاس اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. اس کا ذکر ہے بک آف ایگزیڈس میں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 14 میں. جب خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے جا کے پیغام پہنچاؤ فیرو کو, اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں میں لوگوں سے کیا کہوں کہ کس نے مجھے بھیجا ہے. جب بنی اسرائیل کو پیغام پہنچانے کے لیے کہتے تو میں کیا کہوں ان سے, کس نے بھیجا ہے. تو خدا جب جواب دیتے ان سے کہو ٹیل دیم آئی ایم ہیز سینڈ یو. خدا کہتے میں آئی ایم ہوں, اور ان سے کہو کہ آئی ایم نے بھیجا ہے. ایک نام خدا کا عیسائی کے حساب سے ہے آئی ایم. آئی ایم نے بھیجا ہے. اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ آئی ایم خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے, خدا کا نام ہے, تو ہم جب ٹرانسلیٹ کرتے آئی ایم بفور ابراہیم کے معنی ہوتے خدا ابراہیم سے پہلے. اس میں ہمیں کوئی حرج نہیں. لیکن لوگ دونوں کو معنی کو بھی ملاتے ہیں اور نام بھی ملاتے. آئی ایم اگر خدا کے لیے ہے, اگر دیکھا جائے تو جو لفظ جو پراپر ناؤن ہوتا ہے وہ وہی رہتا ہے. جو لفظ استعمال کیا گیا تھا بک آف ایگزیڈس میں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 14 میں, وہ ہیبرو لفظ استعمال کیا گیا تھا یہ ہے ایشے یہ. لیکن جو ارامائک اور گریک میں نیو ٹیسٹمنٹ میں استعمال کیا گیا گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 8 میں ورس نمبر 58 میں, وہ لفظ ہے ایگویمی. دونوں کا فرق ہے. مان بھی لیتے اگر ایک ہے تو بھی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے. اس سے کئی ثابت نہیں ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدائی کا دعویٰ کیے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. پیپر سلپس پر آئے ہوئے سوالات کے یہ آخری سوال ہے اس کڑی کا. آپ نے کہا ہے کہ لباس دوسرے مذہب کی یکسانیت والا نہ ہو. آپ نے جو لباس پہنا ہے جو عیسائیت کی مشابہت والا مانا جاتا ہے, یہ کیا ہے؟ سوال پوچھنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا. بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جو میں لباس پہنا ہوں کوٹ ٹائی شرٹ پینٹ, یہ عیسائی مذہب کی نشانی ہے تو کیا جائز ہے؟ تقریر میں تو میں نے کہا کہ وہ لباس جو دوسرے مذہب کی نشانی حرام ہے. اس سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں. لوگ کو غلط فہمی ہے کہ ٹائی اور کوٹ عیسائی مذہب کی نشانی ہے. جب ہم بائبل پڑھیں گے بائبل میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ ٹائی عیسائی کی نشانی ہے. یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ ٹائی کراس کی نشانی ہے. میں جانتا ہوں کئی مسلمان سوچتے ہیں ٹائی از اے سائن آف کراس, یہ ٹائی صلیب کی نشانی ہے اس لیے حرام ہے. اگر ہم تحقیق کرتے ہیں یہ ٹائی سب سے پہلی بار پہنا گیا تھا کروشیا میں ٹو کیپ دا گارمنٹس آن دا باڈی. یہ کروشیا کا ایک کلچرل ڈریس تھا, شروع ہوا ادھر لائک اے بوٹ ٹائی اسٹارٹڈ دیر, وہاں سے شروع ہوا اور پھر پھیلا. یہ ٹائی عیسائیت کی نشانی ہے ہی نہیں. اور ایک ریسرچ کیا گیا تھا ایک شخص نے ریاض میں اس کے اوپر ہی, اسے کہیں بھی یہ نہیں ملا کہ ٹائی عیسائی کی نشانی ہے. یہ تو ہمارے مسلمان جو ویسٹرن کلچر کے خلاف ہے یہ کہتے یہ ٹائی اور کوٹ اگر آپ کہتے ویسٹرن کلچر مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن یہ کہنا کہ عیسائی کی نشانی ہے بالکل غلط ہے, بالکل بے بنیاد ہے. کہیں بھی بائبل میں ذکر نہیں
آپ ابراڈ جائیں گے تو ہندو بھی کوٹ ٹائی پہنتا ہے, مسلمان بھی پہنتا ہے, کرسچین بھی پہنتا ہے. یہ ہمیں غلط فہمی ہے کچھ مسلمانوں کو. اور جب آپ یہ عرب لوگ جب توپ پہنتے ہاتھ اوپر کرتے ہیں, توپ اگر پہنا ہوا انسان اور ہاتھ اوپر کرتا ہے وہ تو لگتا ہے کراس جیسا, لیکن تھوڑی توپ عیسائی مذہب میں نشانی ہے عیسائیت کی, وہ توپ پہن سکتا ہے. لوگ بولتے شرٹ مت پہنو, کرتا پہنو. قمیص عربی لفظ ہے شرٹ کے لیے. قمیص کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ ہے. سورہ یوسف میں سورہ نمبر 12 کرتے کا ذکر ہے ہی نہیں, قمیص کا ذکر ہے قرآن مجید میں. کیا ہے جانتے یوسف علیہ السلام بھاگتے اور پیچھے سے شرٹ پھٹ جاتا ہے, اس کا ذکر ہے, کہانی ہے یوسف علیہ السلام کی. قمیص کیسا تھا ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو, بٹ قمیص کا ذکر ہے. تو لوگ کو غلط فہمی ہے کہ شرٹ کوٹ ٹائی. آپ کوئی بھی کلچر کو فالو کر سکتے ہیں اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. وہ کلچر اگر شریعت کے خلاف ہے تو آپ فالو نہیں کر سکتے. اگر یہ ویسٹرن کلچر ہے, کوٹ پہننا شریعت کے خلاف ہے تو حرام ہے, شریعت کے خلاف نہیں تو مباح ہے. لیکن اور ایک کلچر ہے ویسٹرن کلچر میں شارٹس پہننا, یہ کلچر شریعت کے خلاف ہے کیونکہ مرد لوگ کا سطر ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک. تو اگر میں کہوں کہ ویسٹرن کلچر فالو کر کے شارٹس پہنوں گا تو حرام ہو جائے گا کیونکہ شریعت کے خلاف ہے. لیکن شریعت میں کہیں نہیں لکھے ٹائی مت پہنو کوٹ مت پہنو. تو ٹائی اور کوٹ پہننا مباح ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مستحب ہے, مستحب نہیں, فرض بھی نہیں, مستحب بھی نہیں, مباح ہے. پہننے کا ہے تو پہنو, مت پہننے کا ہے مت پہنو. اچھا لگتا ہے پہنو, نہیں لگتا ہے چھوڑ دو. میں تھوڑی زبردستی کر رہا ہوں. اور میں بھی ہمیشہ نہیں کوٹ ٹائی پہنتا ہوں کیونکہ میں سیٹلائٹ پہ آتا ہوں اور مختلف ممالک میں میرے پروگرام جاتے ہیں, اور ویسٹرن کنٹری میں کوٹ ٹائی ایک فارمل ڈریس ہے, تو اور کئی غیر مسلم مجھے دیکھتے ہیں, اسی لیے میں پہنتا ہوں. یہ اسلام میں مباح ہے, آپ کو پسند ہے تو پہنو, نہیں پسند تو مت پہنو, لیکن کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ حرام ہے. یہ آپ کو غلط فہمی ہے. ہوپ دس آنسرز دی کوسچن. آپ سب کی طرف سے, اس کیمپس کے سب ذمہ داروں کی طرف سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں پہ جو مجمع جمع ہے بہت ینگ لوگ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ پونا سے بھی کوئی ذاکر نائک تیار ہو. ایسے بچے جو دل میں سمجھتے ہیں کہ کچھ کرنا ہے, نالج کو حاصل کرنا ہے, کمپیریٹیو ریلیجن کا سٹڈی کرنا ہے, اور اس ملک میں جو بیماریاں لگی ہوئی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا ہے, ان کی زندگی کو چلانے کے لیے ہمارے کیمپس سے پوری مدد کی جائے گی. ان لفظوں کے ساتھ ذاکر نائک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دیوالی کی اور عید کی چھٹیاں رہنے کے باوجود اتنے نوجوان اتنی بڑے پیمانے پہ اور آخری منٹ تک رکے ہیں. ورنہ میں دیکھتا ہوں جمعہ کی نماز ہو یا اور دوسرے نماز ہو, دعا کب ہوتی اور کب ہم نکلتے. ایسے بیک گراؤنڈ کے اوپر جب آپ بول رہے تھے, کیونکہ آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں, لاجک کی بات کر رہے ہیں, حقیقت کی بات کر رہے ہیں, اور میں ان لفظوں کے ساتھ آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اگلے سال واپس ملیں گے, اس سے دگنی تعداد میں ملیں گے, اور امن کا پیغام پورے ہندوستان میں آپ کے ذریعے ہم پھیلانے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. رب تمم لنا أمرنا بالقبول